فور کلاس السلام علیکم۔ آج ہم اپنی معاشرتی علوم کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 4 ہے ہمارے پاس، صوبہ خیبر پختونخوا کی اہم شخصیات۔ ہر صوبے میں ہر جگہ پہ اہم شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے اس جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے، وہ اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں پیچھے۔ تو آج ہم اس یونٹ میں اہم شخصیات پڑھیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی۔ تو میں ریڈنگ کرتی ہوں۔ پہلے ہم پڑھیں گے مذہبی خدمات کے ان لوگوں کے نام، وہ لوگ جنہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے مذہبی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر ادبی و معاشرتی خدمات، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، ادب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو بیدار کیا، جگایا۔ پھر اس کے بعد اہم سیاسی شخصیات، جنہوں نے جو پولیٹیشین تھے، جنہوں نے سیاست میں رہ کے ملک کے لیے سیاسی خدمات انجام دی، ہم ان کے نام بتائیں گے اور ان کی خدمات کے بارے میں کہ انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پہلا ہے ہر انسانی معاشرے میں کچھ اہم شخصیات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات معاشرے میں محنت، تعلیم، پیشہ ورانہ مہارت اور خدمات وغیرہ کی بنیاد پر شہرت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے صوبے میں بھی بہت سی اہم شخصیات ایسی گزری جن کی کئی خدمات قابل تحسین ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ایسی بہت سی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں اور ان کی وہ قابل تحسین ہیں، ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں، خراج تحسین کے باعث ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سب سے پہلے مذہبی خدمات، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مذہبی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہماری تاریخ میں کئی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی مذہبی خدمت کی ہے۔ مذہبی خدمت کی ہے مطلب انہوں نے مدرسے بنائے ہیں، لوگوں کو جنہوں نے مذہبی خدمات سر انجام دی ہیں ان میں ہے سید علی ترمذی پیر بابا، اخون درویزہ بابا، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حضرت کاکا صاحب پیر آف مانکی، حاجی صاحب ترنگزئی، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، میاں عمر چمکنی، مولانا مفتی محمود، مولانا حسن جان، مولانا محمد طاہر، مولانا عبدالہادی، مولانا احمد اللہ خان، مولانا عارف حسنی، مولانا گور رحمان اور مولانا فقیر اللہ بکوٹی شامل ہیں۔ ان شخصیات نے یہاں کے لوگوں میں اسلام کی حیا کی کوشش کی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں میں ان کی طرف مذہبی رجحان پیدا کیا، مدرسے قائم کیے تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف ان کا رجحان ہو۔ ان میں اکثریت نے مدرسے قائم کیا اور اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا۔ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے سختیاں برداشت کی۔ ان حضرات کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے یہاں کے لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کا مذہبی خدمات انجام کی، مطلب کہ مسلمانوں کے لیے سختیاں برداشت کیں۔ ادبی و معاشرتی خدمات، صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت سے شعراء، مصنفین اور سماجی کارکن پیدا ہوئے ہیں۔ مشہور شعراء میں خوشحال خان خٹک، عبدالرحمان بابا، عبدالحمید بابا، امیر حمزہ خان شنواری، غنی خان، اجمل خٹک، رحمت شاہ ساحل، خاطر غزنوی، قتیل شفاعی اور احمد فراز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کی اور نام کمایا۔ مصنفین نے بہت سارے موضوعات پر کتابیں لکھی۔ اس میں ان شعراء نے مطلب کہ انہوں نے ایسے شعر لکھے تاکہ وہ جو مسلمان تھے یا جو جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے تھے وہ بیدار ہوں، ان کو اپنے معاشرے سے محبت ہو تاکہ وہ بہادر ہوں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ان کو بیدار کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے جو ہے وہ خدمات سر انجام دی۔ اہم سیاسی شخصیات، وہ شخصیات جنہوں نے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے سیاست میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ یہ پولیٹیشین تھے، انہوں نے سیاست میں رہ کے اہم خدمات سر انجام دیں۔ پہلے ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں قابل قدر سیاستدان پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس علاقے میں صحیح نمائندگی کی، لوگوں کے سیاسی شعور پیدا کیا۔ بعض سیاستدان کو تو بین الاقوامی شہرت حاصل مطلب بیرونی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ مشہور سیاستدانوں میں صاحبزادہ عبدالقیوم خان، محمد جلال بابا، نور الدین فقیرہ خان جدون، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق اور محمد اقبال خان جدون شامل ہیں۔ انہوں نے جو ہے خیبر پختونخوا کے مطلب کہ سیاسی شعور پیدا کیا۔ اب
ان پولیٹیشنز کو، ان سیاسی شخصیات کو ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے خوشحال خان خٹک. خوشحال خان خٹک 1613 میں اوکاڑا خٹک میں شہباز خان خٹک کے گھر پیدا ہوئے. آپ ایک جنگجو سپہ سالار اور ایک زبردست مصنف اور شاعر تھے. جنگجو سپہ سالار مطلب کہ لڑنے میں زیادہ بہادر تھے، اور مصنف تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور شاعر بھی تھے، اس لیے آپ کو صاحب سیف و قلم کہا جاتا ہے. آپ کی مشہور کتابوں میں دستارنامہ، بازنامہ، طب نامہ اور دیوان خوشحال شامل ہیں. انگریزوں نے خوشحال خان خٹک کے بہت سارے اشعار کو انگریزی میں ترجمہ کیا. انگریزوں جو کہ مطلب کہ ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں ان کے اشعار. علامہ اقبال آپ سے بہت متاثر تھے. آپ 1689 میں انتقال کر کے خوشحال خان کی شاعری کا اندازہ آپ کے ایک شعر کے ترجمے سے لگایا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر حالات آپ کو شعر کے منہ میں بھی ڈال دیں تو پھر بھی ہمت نہ ہارے. مطلب کہ ان کی شاعری ایسی تھی کہ وہ انسپائر کرتے تھے، مطلب کہ بہادری آتی تھی ان کے شعر سن کے یا ان کے شعر پڑھ کے. خوشحال خان خٹک جو تھے وہ پشتو کے شاعر تھے. فضل حاجی صاحب ترنگزئی اگلا ہے. فضل واحد حاجی صاحب ترنگزئی 1885 میں ترنگزئی 4 میں پیدا ہوئے. حاجی صاحب اپنی جدوجہد کی وجہ سے خاصے مقبول تھے، مطلب مشہور تھے. انہوں نے بہت سے کام کیے جس سے وہ مشہور تھے. آپ نے یہاں کی عوام کو بیدار کیا، جگایا، انگریزوں کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا. انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے آپ میمند ایجنسی چلے گئے. میمند کے علاقے میں انگریزوں سے لڑتے رہے. انگریزوں نے وہاں بھی حاجی صاحب اور ان کے مجاہدین پر حملے کیے لیکن ناکام رہے. آپ نے اسلامیہ کالج کی مسجد کی بنیاد رکھی. آپ 1937 میں وفات پا گئے. حاجی صاحب ترنگزئی اپنی دیانتداری، جدوجہد آزادی اور خلوص کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. اس میں یہ تھا کہ وہ ان کے انگریزوں نے بہت سے مظالم ڈھائے تو وہ ان کی طاقت بڑھتی گئی تو پھر وہ محمد ایجنسی میں چلے گئے. وہاں پہ بھی انہوں نے انگریزوں کے حملے کیے لیکن وہ ناکام رہے. انہوں نے اسلامیہ مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور 18 میں وفات پا گئے تھے. تو وہ اپنے کام کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. اگلا ہے خان عبدالغفار خان. عبدالغفار خان 1890 میں اتمزئی 4 میں پیدا ہوئے. آپ کے والد بہرام خان 4 کے مشہور زمیندار تھے. عبدالغفار خان فوج میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر بھرتی ہوئے لیکن جب ایک انگریز افسر نے ایک مقامی فوج کی بے عزتی کی تو آپ نے یہ صورتحال دیکھ کر فوج سے استعفیٰ دے دیا. آپ بچپن ہی سے حیرت پسند تھے. مولانا محمد الحسن اور حاجی صاحب ترنگزئی سے دلی لگاؤ تھا. آپ نے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا. پختونوں کی اصلاح کی جدوجہد شروع کی اور آزاد مدرسے قائم کیے. انگریزوں کے ظالمانہ قوانین کی وجہ سے آپ نے 1929 میں خدائی خدمت گار کی نام سے ایک سیاسی تحریک شروع کی. آپ کو شدید تکلیف اور قید و بند کا سامنا کرنا پڑا لیکن کبھی ہمت نہ ہاری. پاک و ہند سے انگریزوں کے نکالنے میں خدائی خدمت گار تحریک نے اہم کردار ادا کیا. آپ 20 جنوری 1988 کو انتقال کر گئے. بادشاہ خان نے انگریز کو اپنی مٹی کا دشمن سمجھا. اپنی مٹی کی آزادی کے لیے سختیاں برداشت کیں، قربانیاں دیں اور یہاں کے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا. آپ جو تھے وہ پہلے لیفٹیننٹ تھے لیکن حریت پسند تھے، مطلب کسی کی بات برداشت نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے انگریز افسر نے مقامی فوج کے افسر کو ڈانٹا تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو تھا وہ مولانا محمود الحسن اور حاجی صاحب ترنگزئی سے دلی لگاؤ تھا. آپ نے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا. پختونوں کی اصلاح کے لیے کام کیا اور 1929 میں خدائی خدمت گار کی نام سے ایک سیاسی تحریک انہوں نے شروع کی تھی. خدائی خدمت گار جو تھی نا وہ انہوں نے تحریک شروع کی تھی. پھر 20 جنوری 1988 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا. پھر انہیں اپنی بادشاہ خان نے اپنے انگریز کو اپنی مٹی کا دشمن سمجھا تھا اور اپنی مٹی کی آزادی کے لیے سختیاں برداشت کی تھیں اور قربانیاں دیں اور یہاں کے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. 4th کلاس یہاں کے میں نے آپ کو کوسچن سینڈ کر دی ہیں. وہ کوسچن آپ نے نیٹ کاپی پہ کرنے ہیں. کہ اللہ حافظ. اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت پہ، ان کی پرسنالٹی پہ مصر کے یہ ان سب جو تھے نا وہ حسن البنا شہید اور علامہ اقبال ان سب کا گہرا اثر تھا. آپ نے عالمی
اتحاد امت کانفرنس منعقد کی، جس کے ذریعے مسلمانوں کو اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا، مطلب کہ آزادی کا پیغام دیا کہ آزادی حاصل کریں، اتحاد میں رہیں، اتفاق میں رہیں۔ آپ کئی برس تک جماعت اسلامی پاکستان کے امیر اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل کا قیام ان کی کوششوں سے ہی ممکن ہو سکا۔ افغانستان، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا کی جدوجہد آزادی کی تائید اور حمایت کے لیے سرگرم عمل رہے۔ ہر سال پاکستان میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر سرکاری طور پر منانے کا آغاز قاضی حسین احمد نے کیا۔ 5 فروری کو ہم بھی آج بھی جو ہے وہ قومی یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، تو یہ آغاز انہوں نے ہی کیا تھا۔ آپ 6 جنوری 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی جو ڈیتھ ہوئی وہ 6 جنوری 2013 کو ہی۔ حرم پاک سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے سینکڑوں مقامات پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مطلب کہ باقی جو ملک تھے وہ حرم میں سعودیہ نا، وہاں پہ بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حیات محمد خان شیرپاؤ۔ حیات شیرپاؤ 1 فروری 1937 کو خان بہادر غلام حیدر خان شیرپاؤ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد تحریک پاکستان کے رہنما تھے، مطلب کہ جن کے والد بھی تھے وہ بھی پولیٹیشین تھے۔ آپ کا تعلق جاگیردار گھرانے سے تھا، امیر گھرانے سے تھا، لیکن لوگ آپ کو اپنا نجات و ہند تصور کرتے تھے۔ حیات شیرپاؤ نے گریجویشن اسلامیہ کالج سے کی اور طلباء کے حقوق کی جدوجہد میں حصہ لیا، مطلب کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ آپ نے فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو نا بلاول بھٹو کے دادا، ان کے جو تھے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ 34 سال کی عمر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر بنے اور 25 دسمبر 1971 سے 20 اپریل 1972 تک گورنر رہے۔ 1 سال آپ صوبے کے سینئر وزیر اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ 8 فروری 1975 میں دھماکے کے نتیجے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ یہاں پہ آپ کا یہ چیپٹر کور ہو گیا ہے، لیسن یہ والا، اور یہ ایکسرسائز میں نے سینڈ کر دی ہے، تو اسکول سے آپ نوٹس کلیکٹ کر کے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔ اب اگلے ہیں ہمارے پاس صاحبزادہ عبدالقیوم خان۔ نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان 1868 میں ٹوپی صوابی میں ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کوٹہ صوابی میں حاصل کی اور اسکول میں استاد مقرر ہوئے، مقابلے کا امتحان پاس کیے اور نائب تحصیلدار مقرر ہوئے۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اس لیے انگریز حکمرانوں میں بہت مقبول تھے۔ یہ انگریز حکمرانوں میں مقبول تھے مطلب مشہور تھے۔ بہت جلد ترقی حاصل کی اور پولی ٹیکنیکل ایجنٹ بنے۔ آپ کو اپنے لوگوں کی تعلیمی اور معاشی بدحالی کا اندازہ تھا، اس لیے تعلیم کو خصوصی اہمیت دی۔ اسلامیہ کالج پشاور کا قیام آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آپ 1937 میں صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں صاحبزادہ صاحب نے صوبے میں مسلم لیگ کو منظم کرنا شروع کیا، لیکن 4 دسمبر 1937 کو آپ کی وفات کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا۔ آپ کی کوشش تھی کہ وہ مسلم لیگ کو منظم کر سکیں، مطلب ایک کر سکیں، لیکن وہ نہ کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا 1937 میں۔ اگلے ہیں سردار عبدالرحاب نشتر۔ سردار صاحب پشاور میں 1899 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ چلے گئے۔ انہوں نے تحریک خلافت اور تحریک ہجرت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، مطلب کہ وہ قوانین اور اصولوں کے پابند تھے۔ 1937 میں آپ اسمبلیوں کے انتخابات میں بطور آزاد امیدوار منتخب ہوئے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے اور تحریک پاکستان میں بہت سرگرم رہے، مطلب کہ تحریک پاکستان میں بہت سے کام کیے انہوں نے۔
آپ کو مذہب، ادب اور علم سے محبت تھی۔ 1943 میں جب صوبائی سطح پر مسلم لیگ نے حکومت بنائی تو نشتر صاحب نے اس میں وزیر خزانہ بنے، اور مرکزی سطح پر 1946 میں جب عبوری حکومت بنی تو اس میں سردار عبدالرحمن نشتر وزیر بنے، اور نرم دل اور ملنسار انسان تھے، مطلب کہ آپ نرم دل تھے، ملنسار تھے، دوسروں انسانوں کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے دسمبر 1958 میں وفات پائی اور کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں دفن ہوئے، جہاں پہ مزار قائد ہے نا، مزار قائد میں ہی ان کی بھی قبر ہے، وہیں پہ یہ دفن ہے، سردار عبدالرحمن نشتر۔ مولانا مفتی محمود مروت جنوری 1919 میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں پنیالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے میٹرک کا امتحان اپنے گاؤں سے 1939 میں پاس کیا اور جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے۔ آپ نے مدرسہ دیوبند میں مذہبی تعلیم حاصل کی۔ مولانا صاحب اعلیٰ درجے کے عالم اور دوراندیش سیاستدان تھے۔ آپ نے مطلب کہ یہ مولانا تھے نا، تو انہوں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی تھی اور دوراندیش سائنسدان تھے، یہ سیاستدان تھے، مطلب کہ پولیٹیشین تھے۔ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1949 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لینے سے کیا تھا۔ انہوں نے 1949 میں مطلب سیاست کا جو آغاز تھا نا، مطلب وہ پولیٹیشین 1949 میں بنے تھے۔ وہ کیسے آئے پولیٹیشین، کب سے انہوں نے سیاست شروع کی، تو وہ 1944 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لیا تھا انہوں نے۔ آپ اسلامی تحقیق، فقہ، قرآن، سائنس، تاریخ اور فلسفہ کے عالم اور ماہر تھے۔ مولانا صاحب نے آزادی ہند کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ نے سکندر مرزا اور ایوب خان کی غیر آئینی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ سکندر مرزا کے غیر آئینی سرگرمیوں مطلب کہ جو وہ غیر آئینی کام وہ جو کر رہے تھے، ایکٹیویٹیز تھیں ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ مولانا مفتی محمود صاحب 1962 میں قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ 1 مئی 1972 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 1973 کے آئین سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس دستور میں اسلامی شقوں کو شامل کرنے کا سہرا مولانا صاحب کے سر ہے۔ چند مہینوں کی حکومت میں آپ نے شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ آپ 14 اکتوبر 1980 کو انتقال کر گئے۔ سکندر مرزا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ایوب خان کے بھی۔ تو پھر مولانا 1962 میں قومی اسمبلی کے رکن بن گئے تھے اور 1972 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ 1973 کو انہوں نے آئین سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور پھر 14 اکتوبر کو 1980 کو انتقال ہو گیا تھا۔ اب اگلے ہیں محمد جلال خان عرف جلال بابا۔ محمد جلال خان عرف جلال بابا ایبٹ آباد کے ایک غریب گھرانے میں شیخ غلام محمد کے ہاں مارچ 1903 میں پیدا ہوئے۔ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ یہ ایبٹ آباد کے تھے جو غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، فلاحی کاموں میں جو ہیلپ کرنے کے کام ہوتے تھے نا، لوگوں کی مدد کرنے میں، ان میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ 1930 سے 1952 تک انجمن اسلامیہ ہزارہ کے صدر رہے۔ 1939 میں وہ مسلم لیگ ہزارہ کے صدر مقرر ہوئے۔ ہزارہ میں مسلم لیگ کو فعال بنانے کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا۔ تحریک آزادی کے دوران کئی مرتبہ جیل بھی گئے۔ صوبائی اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ جلال بابا کا انتقال 2 جنوری 1981 کو ہوا۔ 1947 کے ریفرنڈم میں صوبہ خیبر پختونخوا کو پاکستان میں شامل کرنے کا سہرا آپ کے سر ہے۔ مطلب کہ 1947 میں جو پاکستان پہلے تھا نا کہ اس میں شامل نہیں کر رہے تھے خود صوبہ خیبر پختونخوا کو پاکستان میں، تو آپ کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے تو وہ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا شامل ہوا، کیونکہ آپ کی کوششوں سے مذکورہ ریفرنڈم میں ہزارہ کی اکثریتی ووٹ پاکستان کے حق میں ڈلوائے، تو انہوں نے اس ووٹ ڈلوائے تھے۔ اب اگلا ہے قاضی حسین احمد۔ قاضی حسین احمد ملت اسلامیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ 17 جنوری 1938 کو ضلع نوشہرہ کے گاؤں زیارت کاکا صاحب میں
جید علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام قاضی محمد عبدالرب تھا، جو جمعیت علماء ہند صوبہ سرحد کا اکابر میں سے تھے۔ ان کی شخصیت پر مصر کے اخوان المسلمون رہنما حسن البنا، شہید علامہ اقبال اور سید بوالہ علی مودودی کے افکار اور نظریات کا گہرا اثر تھا۔